याजूज و माजूज। آج کے دور کی جدید سائنس اور سائنسدان جو کہ خلاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے نئے ستارے اور نئے سیارچے دریافت کر رہے ہیں، اور زمین میں ایک ایک جگہ، چاہے وہ دریا ہو، سمندر ہو، صحرا ہو یا ایمیزون کے جنگل، ہر جگہ پر پہنچ چکے، لیکن سائنسدان آج تک اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے۔ دنیا کا آج تک کوئی بھی جدید ترین کیمرہ اس دیوار کے پیچھے نہیں پہنچ سکا۔ دنیا کی طاقتور ترین سیٹلائٹس اور سائنسدان بھی نہیں جان سکے کہ اس دیوار کے پیچھے کتنے لوگ موجود ہیں، اور جب وہ دیوار ختم ہوگی تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار کہاں ہے، اور یہ گوگل ارتھ پر کیوں نہیں دکھتی، اور سائنس نے قرآن مجید کی اس آیت کا جواب آج تک کیوں نہیں دیا۔ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھاؤں گا جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی حقیقت، یاجوج و ماجوج، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ کہف میں بھی موجود ہے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ اب سب سے اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کس طرح کی قوم ہے، وہ کتنی تباہی اور کس طرح کی تباہی مچائیں گے، اور آج وہ دنیا میں کس جگہ موجود ہیں اور کس طرح سے نمودار ہوں گے، اور آخر ان کا خاتمہ کس طرح ہوگا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے۔ نمبر 1، ذوالقرنین نے یہ دیوار کیسے بنائی۔ نمبر 2، آج یہ دیوار کہاں ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ نمبر 3، وہ نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ اس دیوار کا گرنا اب قریب ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یاجوج و ماجوج صرف ایک قوم نہیں تھی، یہ ایسی قومیں تھی جو ہر جگہ تباہی مچاتی تھی، لیکن یہ کون تھے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یافس کی اولاد میں سے تھی۔ یہ قوم انتہائی زیادہ سرکش تھی، اور اس کی مثال ایسے تھی جیسے سمندر کی جھاگ، اور پھر ان کی آبادی کا ایک اژدہام تھا جو کہ ایک سمندر کی طرح اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح نظر آتا تھا۔ اس قوم کا مزاج کیسا تھا اور یہ لوگ کیسے تھے؟ ان کی نہ تو بھوک ختم ہوتی تھی اور نہ ہی ان کی پیاس ختم ہوتی تھی۔ یہ درخت، فصلیں، جانور سب کچھ کھا جاتے تھے، اور پانی تو ایسے پیتے تھے جیسے ان کی پیاس کبھی بجھتی ہی نہ ہو۔ یہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں سبزہ تک نہیں رہتا تھا۔ ایک سرسبز و شاداب وادی جہاں سے یہ گزرتے بالکل خشک ہو جاتی جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھی، اور پیاس کا عالم بھی یہ تھا کہ یہ کسی جھیل کی طرف اگر رخ کر لیتے تو وہ جھیل کو ایسے خشک کر دیتے جیسے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب 1000 میں سے 999 کے قریب یاجوج و ماجوج ہی ہوں۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے بعد ان کے ہاتھوں میں تیر ہوں گے جو یہ آسمان کی طرف رخ کر کے پھینکیں گے، اور آسمان سے جب یہ تیر پلٹیں گے تو وہ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف جنگجو تھے، بلکہ یہ ایک لعنت تھی جو زمین پر پھیلتی جا رہی تھی۔ اس لیے لوگوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، کہ ایک بادشاہ تھا جو مشرق سے مغرب تک گیا، اور اس کا نام تھا ذوالقرنین۔
وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے اور انہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے مدد مانگی۔ وہ لوگ ذوالقرنین سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک قوم موجود ہے یاجوج و ماجوج جو کہ زمین پر فساد پھیلاتی ہے، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر سکتے ہیں؟ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یاجوج و ماجوج صرف ایک قوم نہیں تھی، یہ ایسی قومیں تھیں جو ہر جگہ تباہی مچاتی تھی۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے اس سے بہتر ہے، تم مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان میں لوہے کی چادریں بچھائیں اور اس کے اوپر آگ کی بھٹی لگائی اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا اور نتیجے میں ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی کی جو کہ آج تک قائم ہے لیکن نظروں سے اوجھل ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پہ، آج یہ دیوار کہاں ہے؟ سب سے مشہور تھیوری یہ ہے کہ یہ دیوار کوکیسس ماؤنٹین میں ہے، یعنی روس اور جارجیا کے درمیان۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ دیوار ڈربنٹ کے قریب واقع ہے، دیوار ڈربنٹ، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کی سب سے لمبی اور سب سے چوڑی دیوار چین ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے کیونکہ قرآن شریف میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بین صدفین، یعنی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان۔ اب آئیے گوگل ارتھ کی طرف۔ اگر آپ گوگل ارتھ کھولیں اور کوکیسس ریجن دیکھیں تو آپ کو ایک ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں پہاڑ ایسے ہیں جیسے کسی نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، لیکن گوگل ارتھ اس جگہ کی واضح تصویر کیوں نہیں دکھاتا؟ کیوں اس علاقے کو بلر کیا جاتا ہے؟ یہاں سائنس خاموش ہے کیونکہ سائنس صرف وہی مانتی ہے جو دیکھے۔ یہاں پہ قرآن شریف کی آیت وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ سب سے اہم حصہ، وہ نشانیاں جو یہ بتاتی ہیں کہ یاجوج و ماجوج قوم کا نکلنا بالکل قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی جسے وہ اپنی تلوار سے صاف نہ کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج پر کیڑے بھیجے گا جو ان کی گردنوں کو کھا جائیں گے اور ان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آج کل کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جیسے پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنانا اور پہاڑوں کے اندر موٹر ویز بنانا۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان یاجوج و ماجوج قوم کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور ان کے نکلنے کے راستے ہموار ہو جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں اور ہر صبح ان کا سردار کہتا ہے آؤ کل تک ختم کر دیں گے، لیکن اگلے دن وہ اتنی ہی زیادہ اس کو مضبوط پاتے ہیں، یعنی کہ جتنا وہ کھودتے ہیں وہ دوبارہ پر ہو جاتا ہے جتنی کہ دیوار کل تھی، یہاں تک کہ ایک دن وہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل ختم کر دیں گے، اور اگلے دن وہ اسے اتنا ہی پائیں گے جتنی کل تھی، اور اس میں ایک ہول بنا لیں گے، یعنی کہ ایک سوراخ بنا لیں گے اور اس دنیا میں داخل ہو کے تباہی و بربادی شروع کر دیں گے۔ آخر میں ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاجوج و ماجوج قوم کی تباہ کاریوں اور بربادیوں سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس میں اپنی ضروری رائے کا ضرور اظہار کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔